المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، وحی کے آغاز میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات خواب میں دیکھتے وہ صبح نمودار ہونے کی طرح سامنے آ جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تنہائی کی طرف مائل کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے بغیر کئی دن تک غار حرا میں عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اس دوران کھانے پینے کا سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوتا تھا۔ پھر کئی دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لاتے اور وہ مزید سامان تیار کر دیتی تھی۔ یہی معمول جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے کہ فرشتہ آیا اور بولا، پڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے ان سے کہا میں نہیں پڑھوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس نے مجھے پکڑ کے گلے لگا کے زور سے دبایا اور پھر چھوڑ کے بولا، پڑھیے۔ میں نے اس سے دوبارہ کہا میں نہیں پڑھوں گا۔ اس فرشتے نے دوبارہ مجھے زور سے دبایا اور پھر چھوڑ کے بولا، پڑھیے۔ میں نے پھر کہا میں نہیں پڑھوں گا۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر مجھے زور سے دبایا اور بولا، پڑھیے اپنے رب اس پروردگار کے نام کی برکت کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھیے۔ اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس روانہ ہوئے تو وحی کے نزول کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں داخل ہوئے تو فرمایا، مجھے کچھ اوڑھنے کے لیے دو، مجھے کچھ اوڑھنے کے لیے دو۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پرسکون ہوئی تو آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا ماجرا سنایا اور کہا، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوائی کا شکار نہیں ہونے دے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کی حاجت روائی کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور حادثات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ صاحب زمانہ جاہلیت میں نصرانیت اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کے پاس انجیل کا کچھ حصہ عبرانی زبان میں تحریری شکل میں محفوظ تھا۔ اس وقت ورقہ نہایت عمر رسیدہ ہو چکے تھے اور ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا، اے میرے چچا زاد، اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، بھتیجے، آپ کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سارا ماجرا سنایا۔ یہ سن کر ورقہ بولے، یہ وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ اے کاش میں اب جوان ہوتا
اور کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آبائی وطن سے نکلنے پر مجبور کر دے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا یہ لوگ مجھے مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے؟ ورقہ نے کہا، جی ہاں، آپ کی طرح جب کبھی کوئی بھی نبی اللہ کا پیغام لے کر اپنی قوم کے پاس آیا تو ہمیشہ اس کی مخالفت کی گئی۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کروں گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس واقعہ کے بعد وحی کے نزول کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔